بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتابوں کا تعارف اور کتابوں سے اقتباس، اس سلسلے میں آج جو میں نے کتاب منتخب کی ہے اس کا نام ہے گلدستہ احباب، اور اس کتاب کو تحریر کیا ہے جناب ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب نے۔ یہ کتاب مکتبہ شہرزاد نے شائع کی تھی اور اس کے اندر ان کے 15 بہت بہترین خاکوں کا مجموعہ ہے، اور جس میں زیادہ تر ادیب، شعراء اور بڑے لوگ ہیں، عالم ہیں، جن کے خاکے اس میں دیے ہیں، جن کو ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ 15 خاکوں میں ایک خاکہ جسے میں نے آج منتخب کیا ہے، اس سے میری کوئی ذاتی انسیت بھی ہے، اور یہ خاکہ ہے بیاد ڈاکٹر مشیر الحق، میرے تایا مرحوم، جو سری نگر یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے اور وہاں شہید کیے گئے۔ اس پر خاکہ تحریر کیا ہے ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب نے، اور لکھتے ہیں: گلیوں میں میری لاش کو کھینچے پھرو۔ اس خاکے میں وہ تحریر کرتے ہیں کہ 47-48 کے ہنگامی اور پرشوب دور میں ایسی ایسی محبتیں اور دوستیاں قائم ہوئیں جو آج تک پوری زندگی کو گرفت میں لیے ہوئے ہیں۔ نامساعد حالات اور آزمائش کی گھڑی میں استوار ہونے والی دوستی ہمیشہ پائیدار ہوتی ہے، کیونکہ اس کی بنیاد خلوص اور اخوت کے رشتے پر ہوتی ہے۔ 47 کے آخر یا شاید 48 کے شروع میں دو بھائیوں سے ملاقات ہوئی، بھولے بھالے، نیک، شریف، زمانے کے شر فساد چھل بنے سے بے خبر، سیدھے سادے اور مخلص، بڑے ایک ملاقات کے بعد وطن واپس چلے گئے۔ سمندر میں خشکی کا راستہ پیدا ہو گیا تھا۔ خلق خدا جوق در جوق سرزمین موعود کی طرف دوڑ پڑی تھی، مگر مشیر الحق ظلم و استبداد کا نشانہ بننے انشاءاللہ آمینین پڑھتے ہوئے سرزمین مصر میں واپس آ گئے۔ بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ کی مثل کچھ اچھے معنوں میں استعمال نہیں ہوتی ہے، مگر میرے دونوں میٹھے کے وہ مصداق چھوٹے بھائی بھی ترقی کرتے رہے اور بڑے بھائی بھی۔ خبریں اور اطلاعیں ملتی رہیں کہ بھائی جان نے BA کر لیا ہے، اب MA کا آخری سال ہے، ان دونوں میگل میں ہیں، آج کل علی گڑھ میں پڑھا رہے ہیں، اب علی گڑھ سے جامعہ ملیہ آ گئے ہیں، پروفیسر ہو گئے ہیں۔ سنتا رہا اور خوش ہوتا رہا۔ صرف خبریں اور اطلاعیں سننے میں نہیں آتی، کسی نئی ہندوستانی کتاب کی ضرورت ہوتی تو فوراً آ جاتی۔ عرشی صاحب کا مرتبہ دیوان غالب شائع ہوا مشیر میاں کی مہربانی سے اور توجہ سے فوراً ہی پہنچ گیا۔ بہت مدت تک ملاقات کی نوبت نہیں آئی، مگر وہ رانائی خیال جو کسی شخص کے تصور سے ہوتی ہے موجود رہی۔ درمیانی رابطہ تھے شاہ محلق فاروقی، جن کی رفاقت، دوستی، خوش بیانی اور بھائی کی محبت نے 47 تک کی زندگی کے واقعات تفصیلاً اور 47 کے بعد کے اجمالاً بڑی خوبی اور خوبصورتی سے اس طرح پیش کیے کہ وہ میرے وجود کا ایک حصہ بن گئے۔ مدتوں ملاقات نہ ہونے کے باوجود میں نے مشیر میاں سے ایک ذہنی اور روحانی قربت ہمیشہ محسوس کی۔ غالباً وہ بھی اس احساس سے بیگانہ نہیں تھے۔ پھر ایک دن یہ ہوا کہ مشیر میاں بے سان و گمان کراچی آ گئے۔ بے سان و گمان یوں کہ مجھے کوئی اطلاع نہیں تھی۔ میرا قیام ان دونوں یونیورسٹی کیمپس میں تھا۔ ایک دوپہر مشیر میاں اور ان کی بیگم آ پہنچے۔ میں نے انہیں دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ 47 کے مشیر میاں اور ان میں بڑا فرق تھا۔ چشم بددور، دراز قد، لمبا چہرہ، چہرے پر شرافت، حلم اور علم کے آثار، کشادہ پیشانی، روشن آنکھیں، بال قبل وقت سفیدی کی جانب مائل۔ میرے ذہن میں جو حلیہ تھا اس سے بالکل مختلف۔ میرا خیال تھا کہ اپنے برادر خرد محلق فاروقی کی مانند چہرے پر داڑھی ضرور ہوگی، شیروانی پاجامے میں ملبوس ہوں گے، مگر مشیر میاں کلین شیوڈ، عمدہ سوٹ پہنے ملے تو اس طرح کہ 47-48 سے اس وقت تک کا جو بود جسمانی تھا ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ ہم دونوں نے یہ محسوس کیا کہ جیسے کوئی فاصلہ درمیان میں تھا ہی نہیں۔ نہ جانے کتنی دیر تک باتیں ہوتی رہیں، یہاں تک کہ ساتھ آنے والے صاحب نے انہیں یاد دلایا کہ ایک دوسرا پروگرام بھی ان کا منتظر ہے۔ وہ اگلے دن کھانے پر آنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے بڑی دیر تک ان کے بارے میں غور کیا۔
باوجود ہے کہ وہ بڑی مشہور درسگاہ میں پروفیسر تھے، مگر انداز میں نہ کوئی علمی پندار تھا، نہ بڑائی کے اظہار کا شائبہ۔ باتیں ٹھہر ٹھہر کر دھیمے لہجے میں کرتے، اپنی آواز بلند کرنا انہیں پسند نہ تھا، لیکن رائے کے اظہار میں نرمی اور انکسار تھا۔ معلومات بہت وسیع تھیں، لیکن انہوں نے گفتگو میں کوئی ایسا حوالہ نہیں دیا جس سے ان کی کثرت معلومات کا رعب طاری ہوتا۔ سیدھے سادے آدمی، اپنے خیالات کی جنت میں مگن، اپنے کام سے کام۔ وہ جو ایک عام روش ان دنوں رائج ہو گئی ہے کہ کام کم سے کم، باتیں زیادہ زیادہ، پی آر کرتے رہو، شخصیت سازی پر زور دیتے رہو، اپنا ڈھول خود ہی پیٹتے رہو۔ مشیر میاں اس ڈھب کے آدمی نہیں تھے، لکھنے پڑھنے میں مگن رہتے اور خوش رہتے۔ میرے ہاں آنے کے بعد انہوں نے پروفیسر مراد اور بیگم مراد کے بارے میں بڑی محبت اور خلوص سے دریافت کیا۔ یہ دونوں میاں بیوی کراچی یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ اسلام سے وابستہ تھے اور میگل میں مشیر میاں کے ساتھ رہ چکے تھے۔ ان دنوں میرے مکان کے قریبی مقیم تھے، چنانچہ انہیں بھی میں نے زحمت دی۔ اتفاق یہ ہے کہ دونوں مکان پر موجود تھے، فوراً آ پہنچے اور بڑی پرلطف ملاقات رہی۔ مشیر میاں کے دورے میں پروفیسر شریف المجاہد نے قائدم اکیڈمی میں ان کے ایک لیکچر کا اہتمام کیا۔ ہمدرد کی جانب سے بڑے لیکچر کا اہتمام ہوا، دونوں لیکچر بہت پسند کیے گئے۔ مشیر میاں کے دھیمے لہجے، نرم آواز، عالمانہ متانت کو ہر سننے والے نے سراہا۔ چونکہ وہ اسلام اور تاریخ اسلام پر بڑی گہری نظر رکھتے تھے، اس وجہ سے ان کے لیکچر بڑی معنی خیز اور معلومات افزا ہوتے تھے۔ انجمن ترقی اردو کے جناب نور الحسن جعفری قرآن مجید کے تراجم کے بارے میں ان کا ایک لیکچر سن کر بڑے متاثر ہوئے۔ اگلے دن مجھ سے کہنے لگے، بڑا عمدہ لیکچر تھا۔ جعفری صاحب تعریف کے سلسلے میں بڑے جزرس تو نہیں تھے، لیکن غیر معمولی محتاط اور لبند ضرور ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ لیکچر بڑا عمدہ تھا، 100 تعریفوں پر بھاری تھا۔ 47 کے بعد 78 میں مجھے پہلی بار دلی جانے کا اتفاق ہوا۔ مقصد حضرت سلطان جی کی زیارت تھا۔ پاکستانی زائرین کے قافلے کے ساتھ دلی پہنچا۔ بستی نظام الدین کے قریبی اسکاؤٹ کیمپ میں قیام ہوا۔ اس سفر میں برادرم معین الدین خان کے اہل دل بھی ہیں اور دلی والے بھی، اور برادرم راحت امین چغتائی بھی ساتھ تھے۔ دونوں مشیر میاں کے دلدادہ تھے، چنانچہ اگلے ہی دن جامعہ ملیہ کا رخ کیا۔ معین خان صاحب نے اس موقع پر روایتی انداز اختیار کیا اور جانے سے پہلے بستی کی ایک دکان سے مٹھائی خریدی۔ کہنے لگے، بچوں کے گھر میں خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے۔ جامعہ ملیہ پہنچے تو مشیر میاں سے ملاقات ہوئی۔ جس چیز نے ہم سب کو متاثر کیا وہ ان کے گھر کی حیرت انگیز سادگی تھی۔ ہم لوگ شوق و ثروت کے اتنے عادی اور دلدادہ ہو گئے ہیں کہ رہن سہن کے معمولی انداز کو خاطر میں نہیں لاتے۔ یہ ہمارا قومی شعار بن گیا ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ کی طرف ایک دوڑ ہے کہ جاری ہے۔ اس دوڑ میں حرام، حلال، جائز، ناجائز سب تفریق مٹ گئی ہے۔ شاید اسی شعار نے ہمارا ذہنی اور روحانی سکون غارت کر دیا ہے۔ ہوس جیسے جیسے بڑھتی ہے، انسانی ذہن پر دباؤ بھی بڑھتا ہے۔ اسی عالم میں دماغ کے شرمیان نہ پھٹے اور ہارٹ اٹیک نہ ہو تو پھر اور کیا ہو۔ مشیر میاں کے ہاں بڑے اہتمام سے دسترخوان بچھا، پلیٹیں چنی گئیں۔ شاید 2-3 صاحبان اور بھی تھے۔ ہم سب نے بڑے سکون اور اطمینان سے کھانا کھایا۔ کھانے میں بھی وہی سادگی تھی، تکلف اور اہتمام یا مصنوعی دھوم دھام نہیں تھی۔ سب نے بڑے اطمینان سے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ علمی اور ادبی موضوعات پر گفتگو رہی۔ مشیر میاں کی گفتگو میں بھی بڑا رکھ رکھاؤ اور سنجیدگی تھی۔ انہیں دیہاتی زندگی کی جملہ پہلوؤں کے بارے میں بڑی معلومات حاصل تھیں۔ علمی پہلو وہ ان معلومات میں بھی تلاش کر لیتے تھے۔ عالم کا وصف یہی ہے کہ خود کو کتابوں تک محدود نہ رکھے، بلکہ اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی زندگی سے بھی اکتساب علم حاصل کرتا رہے اور دوسروں تک پہنچاتا رہے۔ 78 کے بعد سے یہ مستقل دستور ہو گیا کہ حضرت سلطان جی کے عرس پر میں جانا ہوتا تو مشیر میاں کے کھانا ضرور ہوتا۔ وہ حضرت سلطان جی کے دل سے دلدادہ تھے۔ بچوں کے لیے ایک چھوٹی سی کتاب حضرت سلطان جی کے بارے میں لکھ چکے تھے۔ خواجہ حسن نظامی کے ہاں منعقد ہونے والے سیمینار میں بھی انہوں نے سلطان جی کے حوالے سے 2-3 مضمون پڑھے۔ تصوف کے سلسلے میں ان کی نظر بہت وسیع اور نظر بہت گہری تھی۔
جو مضمون بھی پڑھے بڑی محنت سے لکھے گئے تھے، ہر ایک میں کسی نہ کسی نئے رخ کی نشاندہی تھی۔ صوفیاء کرام کا طریقہ اور رشد و ہدایت، صوفیاء کرام اور اصلاح معاشرات، صوفیاء کرام کی سیرت اور کردار کا معاشرے پر اثر، اس قسم کے موضوعات پر انہوں نے تفصیل سے لکھا اور خوب لکھا۔ ایک تو یہ کہ اسلام اور تاریخ اسلام کا موضوع، دوسرے یہ کہ موضوع سے والہانہ لگاؤ، اور تیسرے حضرت سلطان جی کی مبارک شخصیت سے ان کا غیر معمولی شغف اور عقیدت۔ مضامین اچھے کیوں نہ ہوتے؟ حضرت سلطان جی سے عقیدت ہم دونوں کا باہمی رشتہ تھا، یہ رشتہ بڑا مضبوط اور جاندار تھا۔ مشیر میاں مضمون دھیمی آواز سے پڑھتے تھے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے۔ کلاس روم والا انداز تو نہیں تھا، لیکن جلسے والا انداز بھی نہیں تھا۔ سننے والے لطف اندوز ہوتے۔ علمی مضامین بدرجہ مجبوری سنے جاتے ہیں، کیونکہ ان مضامین کی سنجیدگی سنجیدہ مطالعے کی متقاضی ہوتی ہے۔ محض سماعت سے، جس کے دوران سرگوشیاں، بعض اوقات خوش گفتاری اور بسا اوقات بے توجہی کے مظاہرے ہوتے رہتے ہیں، مضمون کا لطف نہیں آتا۔ مشیر میاں کا جو بھی مضمون میں نے سنا، لطف اندوز ہوا۔ آخری بار جب وہ کراچی آئے تو انجمن نے مضمون پڑھنے کے لیے مدعو کیا۔ مشیر میاں نے وعدہ کر لیا۔ کتب خانہ خاص میں چھوٹا سا جلسہ ہوا، زیادہ آدمی نہیں تھے۔ مشیر میاں نے دلی کے رسم و رواج پر مضمون پڑھنا شروع کیا۔ عنوان کی وضاحت کے بعد جب انہوں نے مضمون شروع کیا تو مجھے خیال ہوا کہ یہ مضمون رسم و رواج کی فہرست گنوانے میں تمام ہو جائے گا اور بہت طویل ہو جائے گا، سننے والوں کو لطف نہیں آئے گا۔ مگر مشیر میاں نے نہ تو فہرست گنوائی، نہ رسم و رواج کی تشریح کی، بلکہ ایسا خوبصورت، جامع اور بھرپور مضمون پڑھا کہ ہم سب دنگ رہ گئے۔ اس مضمون میں رسم و رواج کے حوالے سے دربندی کے جو پہلو تھے، اتنے معنی خیز اور اہم تھے کہ دل سے نکلی دل میں پہنچی والی بات ہو گئی۔ یہ مضمون قومی زبان میں بھی شائع ہو چکا ہے۔ مشیر میاں پچھلے چند برسوں میں متعدد بار کراچی آئے، کسی کانفرنس میں شرکت کے لیے، کہیں باہر گئے تو واپسی پہ یہاں بھی ہوتے گئے، چھوٹے بھائی کی خاطر، دوست اور احباب اور اعزاء کی خاطر، اور پھر انہیں ہمدرد سے بھی لگاؤ تھا۔ جب آتے ہمدرد فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ان کا ایک لیکچر ضرور ہوتا۔ میں جب تک یونیورسٹی میں رہا، یونیورسٹی میں بھی ان کے لیکچر کا اہتمام ہوتا۔ یہاں ان کے گرد ایک جمگھٹا رہتا، دوست، احباب، اعزاء سب انہیں لیے پھرتے رہتے۔ مجھے احساس ہے کہ دن بھر اس طرح پا بدستِ دیگرے پھرنے میں انہیں تکلیف ہوتی ہوگی، لیکن وہ خندہ پیشانی سے ہر جگہ جاتے اور کبھی بددل نہ ہوتے۔ 3 برس پہلے مشیر میاں سری نگر یونیورسٹی کے وائس چانسلر مقرر ہو گئے۔ دلی جانا ہوا تو ان سے ملاقات نہیں ہوئی، مگر اس دوران غالباً وہ 2-3 مرتبہ یہاں آئے۔ ایک دفعہ جب وہ واپس جا رہے تو میں نے ان سے کہا کہ کتابوں کا ایک پیکٹ ہے، لیتے جائیے، شاہد علی خان کو دے دیجیے گا۔ مشیر میاں وہ پیکٹ لے گئے۔ اگلی دفعہ آئے تو کہنے لگے، اس مرتبہ آپ پھر کتابوں کا پیکٹ بھیجیں گے کیا؟ میں نے کہا ہاں، ارادہ تو ہے۔ کہنے لگے مگر شرط یہ ہے کہ کتابیں ہی ہوں، کپڑا نہ ہو۔ اس کے باوجود بھی وہ کپڑے کا دوسرا پیکٹ ہنسی خوشی لے گئے۔ مشیر میاں نے مولوی عبدالسلام قدوائی ندوی کے مضامین کا ایک مجموعہ چند تصویریں نیکاں کے عنوان سے مرتب کیا تھا۔ اس مجموعے کے دباچے کے طور پر انہوں نے عبدالسلام قدوائی مرحوم کے بارے میں ایک طویل مضمون لکھا۔ مجھے یہ مضمون اکثر یاد آتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ چند تصویریں نیکاں کی سب سے شاندار، وجیح اور پروقار تصویر مشیر میاں خود تھے۔ ان کے کردار اور سیرت کی تشکیل میں دارالمصنفین، ندوۃ العلماء، مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ سب کو دخل حاصل ہے۔ یہ سارے ادارے برصغیر کے مسلمانوں کے نشاط ثانیہ میں جس اہمیت کے حامل ہیں، اس سے ہم سب بخوبی آگاہ ہیں۔ ان میں سے ہر ادارے کی انفرادیت اپنی جگہ ہے۔ انداز قدیم کی دلاویزی اور طرز نو کا بے ساختہ پن ان کے انفرادی انداز سے عیاں ہیں۔ مشیر میاں کی شخصیت میں ان سارے اداروں کے اثرات بڑے گہرے اور ایک بڑے نفیس امتزاج کے حامل تھے۔ مشیر میاں کا انداز فکر بڑا معتدل اور ہمہ جہت ہو گیا تھا۔ مغربی علماء کے اثرات ان کے ہاں کے تجرباتی طریقہ کار بھی ملتا ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ کسی خیال، کسی روایت، کسی بیان، کسی نقطہ نظر کو قبول یا رد کرنے سے پہلے پوری طرح غور کرتے تھے، تجزیہ کرتے تھے، تحقیق کرتے تھے، جو بھرپور اور جامع ہوتی تھی۔ مشیر میاں
درد مند مسلمان تھے، پابند صوم و صلات تھے۔ مارچ 1978 میں جس دوپہر کو ہم لوگوں نے ان کے ہاں کھانا کھایا، اس دوران ظہر کا وقت ہو گیا۔ میں نے نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز منگوائی۔ مشیر میاں ایک کے بجائے 2 جائے نماز لائے، ہم دونوں نے نماز ساتھ پڑھی۔ خواجہ حال بستی نظام الدین میں منعقد ہونے والے سیمیناروں میں مغرب کی نماز بڑے اہتمام سے ادا کی جاتی ہے۔ میں نے ان کے شانہ بشانہ 3-4 بار نماز ادا کی اور یہ محسوس کیا کہ ان کے ہاں استغراق دوسرے لوگوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ تھا۔ درمند یوں کہ ملت اسلامیہ کے سلسلے میں جب ان سے گفتگو ہوئی، ان کے خیالات اور باتوں کو مسلمانوں کی زبوں خالی کے درد سے لبریز پایا۔ مزاج میں غیر معمولی مروت تھی۔ ایک دن کو ان کے ہاں میں نے ڈاکٹر شاہ عبدالسلام کی مرتب کردہ کتاب دیوان مرزا شوق کو دیکھنے کا اشتیاق ظاہر کیا۔ مشیر میاں اندر گئے، کتاب لے آئے، میں دیکھتا رہا، بولے آپ کے لیے لکھنؤ سے نسخہ منگوا دوں گا۔ پھر کچھ خیال آیا اور کہنے لگے منگوانے اور بھجوانے میں نہ جانے کتنا عرصہ لگے گا، آپ یہ نسخہ لے لیجئے۔ میں نے لاکھ انکار کیا مگر وہ نہ مانے، کتاب مجھے قبول کرنی پڑی۔ مؤلف کا دستخطی نسخہ جس پر قبلہ ماموں جان کی خدمت میں لکھا ہے اب بھی میرے پاس موجود ہے۔ مشیر میاں بڑے قاعدے، قرینے اور رکھ رکھاؤ کے انسان تھے۔ جب وہ پروفیسر تھے اس وقت بھی ان سے متعدد ملاقاتیں رہیں، پھر وائس چانسلر ہو گئے مگر انداز وہی رہا، وہی سادگی، لباس اور وضاقتہ کا جو انداز تھا اس میں کوئی فرق نہ آیا۔ بعض لوگ منصب کے زور پر بڑے بن جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے مصنوعی بڑے پن کو بے چون و چرا تسلیم کر لیا جائے۔ رفع شر کے خیال سے شریف اور سلوک العادمی کو عافیت اسی میں نظر آتی ہے کہ اس بزرگی جمال کو فوراً قبول کر لے۔ مشیر میاں میں اس خفیف الحرکاتی کا شائبت بھی نہیں تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ منصب کے بعد ان کی فروتنی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا کہ وائس چانسلر ہونے کے باوجود جب وہ کراچی آئے تو ان کے انداز میں نرمی اور گفتگو میں انکسار کچھ زیادہ ہی بڑھا ہوا تھا۔ اپنے رفقائے کار میں بڑے مقبول تھے۔ جامعہ میں مجھے ان کے شعبے کے اساتذہ سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ ان کے شعبے کے علاوہ دوسرے شعبے کے اساتذہ سے ملاقات ہوئی۔ سب نے محبت اور احترام سے مشیر میاں کا تذکرہ کیا، ان کی علم دوستی اور سادگی کو سراہا، ان کے خلوص کی تعریف کی۔ مشیر میاں کو اردو اور انجمن دونوں سے بڑی گہری دلچسپی تھی۔ جب بھی آتے انجمن کے کاموں کے بارے میں تفصیل پوچھتے، وقت نکال کر انجمن آتے، سب سے ملتے، نئی مطبوعات دیکھتے، ان کے بارے میں اظہار خیال کرتے، نئے پروگراموں اور منصوبہ کے بارے میں مشورے دیتے۔ انجمن کے ارباب حل وقت بھی ان کی بڑی قدر کرتے تھے۔ ان کے آخری پھیرے میں صدر انجمن جناب نور حسن جعفری صاحب نے ان کے اعزاز میں سندھ کلب میں ظہرانے کا اہتمام کیا۔ بڑا اچھا وقت گزرا۔ جو بھی ان سے ملا ان کی سادگی، شرافت اور علمی انکسار سے بہت متاثر ہوا۔ بعض باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں، ان کی صحیح معنویت کا احساس بعد میں ہوتا ہے۔ رمضان سے چند دن پہلے مشیر میاں کے برادر خرد شاہ ملک فاروقی میرے ہاں بیٹھے تھے۔ میرے اور مشیر میاں کے درمیان شاہ صاحب رابطہ قوی کی حیثیت رکھتے تھے۔ اتفاق یہ کہ ایک اور غازی پوری پروفیسر علی محسن صدیقی بھی تشریف فرما تھے۔ محسن علم النصاب کے بڑے ماہر ہیں۔ ادھر آپ نے کسی شخص کا ذکر کیا، ادھر محسن نے اس کے خاندان کا تفصیلی بیان بلکہ پکھان شروع کر دیا۔ خاندانی قوائف کے وہ نامعلوم گوشے جو کبھی منظر عام پر نہیں آتے، محسن صاحب کی نوک زبان پر ہیں۔ ایسی حیرت انگیز یادداشت اور معلومات کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ دو ہم وطن جمع ہو جائیں تو وہاں بات ماضی کی یادوں کی طرف ضرور لوٹتی ہے۔ غازی پور کا تذکرہ زور و شور سے جاری تھا۔ دونوں غازی پوری ایک غیر غازی پوری کے دل میں اس دیار کی عظمت کے نقوش اجاگر کرنے میں سرگرم تھے، جس نے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے یہ کہہ کر اپنا پیچھا چھڑانا چاہا کہ حال ہی میں پٹنہ یونیورسٹی کے ایک استاد پروفیسر اقبال حسنی کی خودنوشت شائع ہوئی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ ان کے ضلع نے ہائی کورٹ کے 5 جج یکے بعد دیگرے پیدا کیے، جو سارے بر صغیر میں ایک ریکارڈ ہے۔ محسن صاحب نے اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے ہائی کورٹ کے ان ججوں کا تذکرہ چھیڑا جو پورب سے تعلق رکھتے تھے۔ برسبیل تذکرہ شاہ صاحب نے بے ساختہ کہا، بھائی جان بھی فخر غازی پور ہیں، بڑا سیدھا سادہ
اور حقیقت آمیز جملہ تھا۔ اس وقت کیسے احساس تھا کہ اس فخر دیار و امسار کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ نظر غیروں ہی کی نہیں، اپنوں کی بھی لگتی ہے۔ بقول انیس، عین الکمال سے میرے بچے خدا بچائے۔ اس گفتگو کے چند دن بعد ایک صبح اخبار اٹھایا، ایک سرخی پر نظر پڑی، نگاہ وہیں جم کر رہ گئی۔ یقین نہیں آیا، گھبرا کر شاہ صاحب کو فون کیا، کہنے لگے رات ہی کو علم ہو گیا تھا، بی بی سی نے خبر نشر کی تھی۔ وقت کیسے گزرا ہے، کس طرح گزرا ہے۔ از زمیں تا آسماں ایک سو ختن کا باب تھا، ہر صبح نئی امید کے ساتھ شروع ہوتی، ہر رات ظلمت کدے میں شب غم کا جوش بڑھ جاتا تھا۔ کیسی خلش تھی، کیا تڑپ تھی، مجھے نہیں معلوم بیگم مشیر اور ان کی بچیوں اور دامادوں پر کیا گزری، لیکن میں نے شاہ صاحب اور ان کے بچوں کی تڑپ دیکھی ہے۔ انسانی صبر، ضبط و تحمل اور برداشت کا مشاہدہ کیا ہے۔ توقع یہ تھی کہ مشیر میاں بخیر آزاد ہو جائیں گے، مگر ان کے لہو سے تحریک آزادی کشمیر کو گلنار ہونا تھا۔ خون ناحق میرا سرخی ہے فسانے کی، کاش یہ خون ناحق رائے گا نہ جائے۔ یہاں تک لکھنے کے بعد مجھے مان حضرت مرزا جانا کا دھیان آیا اور حضرت اقدس کے حوالے سے یہ شعر ذہن میں ابھرا: بلوح تربت من یافتن از غیب تحریرے، کہ این مقتول را جز بے گناہی نی سے تقصیرے۔ مشیر میاں کے حوالے سے اس شعر کی بڑی اہمیت ہے، مگر فی الحال غالب کا ہمنوا ہو کر یہ کہنا مناسب معلوم ہوتا ہے: گلیوں میں میری لاش کو کھینچے پھرو کہ میں، گلیوں میں میری لاش کو کھینچے پھرو کہ میں، جاں دادے ہوائے سر راہ گزر تھا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔